آج ہمارے پاس جو تحریریں ہیں وہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ جی موضوع آیت الکرسی ہے، لیکن یہ صرف اس کی فضیلت کا بیان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تحریریں اسے روزمرہ زندگی میں روحانی حفاظت کے لیے آپ کہہ لیں ایک مکمل نظام کے طور پر پیش کرتی ہیں، ایک پورا فریم ورک۔ جی تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ طاقتور آیت ہماری زندگی میں ایک ڈھال کیسے بن سکتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک اہم زاویہ ہے۔ اکثر ہم ایسی چیزوں کو صرف پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں نا، جی بالکل۔ لیکن یہ ذرائع ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر اس آیت میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ورلڈ ویو ہے۔ بالکل، اور گفتگو کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی انسانی احساس سے ہوتا ہے، خوف یا پریشانی، منفی توانائی، جیسے عام زبان میں نظر بد بھی کہتے ہیں۔ ہاں، نظر بد۔ یہ تحریریں سیدھا اس مسئلے کی جڑ کو پکڑتی ہیں جو آج کل کی زندگی میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہاں مقصد خوف دلانا نہیں، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے اور اسے ایک سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیاں دیکھتے ہیں، تو لاشعوری طور پر ایک موازنہ شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی حسد یا احساس کمتری کی کیفیت بھی۔ یہ تحریریں کہتی ہیں کہ یہی وہ منفی توانائی ہے جس سے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو یہ ایک روحانی مسئلے کو ایک بہت ہی ذاتی اور نفسیاتی مسئلے سے جوڑ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ باہر کوئی دشمن بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد کی فضا میں ہی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور جب مسئلے کو اس طرح پیش کیا جائے تو اس کا حل زیادہ بامعنی ہو جاتا ہے۔ اور وہ حل ہے آیت الکرسی۔ جی، جس سے یہ تحریریں بار بار ایک روحانی ڈھال کہتی ہیں۔ یہ ڈھال کا استعارہ مجھے بہت دلچسپ لگا، لیکن ایک ڈھال کام کیسے کرتی ہے؟ اس کی مضبوطی کس چیز میں ہے؟ کیا ان تحریروں میں اس کی کوئی تفصیل ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ایک ڈھال ہے، تحریریں اس کی پوری ساخت بیان کرتی ہیں۔ اچھا؟ مثال کے طور پر ڈھال کی بنیاد آیت کا پہلا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی، یہ صرف توحید کا اعلان نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ طاقت کا صرف ایک ہی مرکز ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو آپ باقی تمام چھوٹے موٹے خوف ان کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ بالکل، آپ ان کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کی ڈھال کی بنیاد وہیں قائم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ اس ڈھال کی اصل طاقت کیا ہے پھر؟ وہ اگلے الفاظ میں ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ تصور بہت گہرا ہے، مطلب ہماری حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے جسے کبھی تھکاوٹ یا نیند نہیں آتی۔ ہم سو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن ہماری حفاظت کرنے والا ہمیشہ بیدار اور چوکس ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا، لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ بالکل، یہ جملہ پڑھتے ہوئے ایک ناقابل یقین حد تک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے کہ آپ کسی ایسے کے سپرد ہیں جو کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے۔ اور پھر یہ ڈھال مزید وسیع ہوتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقت اس کی اجازت کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ بالکل۔ یہ آیت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کائنات کے مالک کی پناہ میں ہیں، اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ڈھال کا لفظ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہر وقت کسی حملے کے خطرے میں ہیں۔ ایک بہت دفاعی سوچ ہے۔ بہت اچھا سماع ہے، اور ان تحریروں میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اچھا؟ اصل میں یہ ڈھال صرف حملے سے بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو ایک مثبت اور پر اعتماد ذہنیت دینے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ایک سپاہی کے پاس مضبوط ڈھال ہوتی ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر کونے میں نہیں بیٹھتا ہے نا؟ نہیں، وہ زیادہ بہادری سے لڑتا ہے۔ جی، وہ زیادہ بہادری سے میدان میں لڑتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ روحانی طور پر محفوظ ہیں تو آپ دنیا کے معاملات میں زیادہ پر اعتماد ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ خوف سے آزادی دلاتی ہے۔ جی، یہ آپ کو دنیا سے کاٹتی نہیں بلکہ اس سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے۔
یعنی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فعال قسم کی حفاظت ہے، یہ آپ کو طاقت جی، یہ آپ کو با اختیار بناتی ہے۔ ہاں با اختیار بناتی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے کام کریں اس یقین کے ساتھ کہ آپ محفوظ ہیں۔ بالکل، یہ آپ کو کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتی، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کی پشت پر کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ڈھال کیا ہے اور کن چیزوں سے بنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈھال کو اٹھانا کیسے ہے یا فعال کیسے کیا جائے؟ جی، مجھے ان تحریروں میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف آیت کے معنی پر نہیں بلکہ خود پڑھنے کے عمل پر بہت زور دیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں علم عمل میں بدلتا ہے۔ صحیح۔ یہ تحریریں کہتی ہیں کہ آیت الکرسی کو جاننا ایک بات ہے، لیکن اسے پڑھنا اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا وہ لمحہ ہے جب یہ ڈھال واقعی فعال ہوتی ہے۔ یہ محض الفاظ دہرانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ ایک مکمل روحانی تجربہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص طریقے سے پڑھنا؟ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت صرف زبان سے نہ ہو بلکہ پورے وجود کے ساتھ ہو۔ ان تحریروں میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا، نیت۔ آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا صرف عادت کے طور پر یا واقعی اللہ کی حفاظت اور قربت حاصل کرنے کی نیت سے؟ ٹھیک ہے، نیت۔ اور دوسرا، توجہ اور خلوص۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو کیا آپ کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے یا آپ واقعی ان الفاظ کے معنی پر غور کر رہے ہیں؟ یعنی مائنڈفلنس کے ساتھ۔ جی، کیا آپ اس طاقت کو محسوس کر رہے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور تیسری چیز ہے آواز اور لہجہ۔ جب آپ پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں تلاوت کرتے ہیں تو ان الفاظ کی گونج نہ صرف آپ کے دل پر اثر کرتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد کے ماحول پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ ایک طرح کی مراقبہ کی کیفیت۔ جی بالکل، اس لمحے میں آپ دنیا کی پریشانیوں سے کٹ کر ایک اعلیٰ حقیقت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے ان تحریروں میں اس پورے عمل کا عروج یا کلائمیکس کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک رسم سے زیادہ ایک ذہنی اور روحانی مشق ہے۔ یہ اپنے آپ کو دن کے آغاز میں ایک مثبت اور محفوظ ذہنی حالت میں لانے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، یہ دن کے لیے آپ کی سمت متعین کرنے والا لمحہ ہے۔ صحیح۔ آپ اپنے دن کا آغاز افراتفری یا پریشانی سے نہیں کر رہے بلکہ سکون، اعتماد اور اللہ پر توکل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ تحریریں کہتی ہیں کہ جب کوئی شخص اس طرح صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ صرف حفاظت نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے ارد گرد ایک روحانی قلعہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے جو اسے دن بھر کی منفی چیزوں سے بچاتا ہے۔ جی، یہ عمل خود ایک طاقت ہے۔ تو اس سب کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو یہ تحریریں ہمیں صرف ایک آیت کی تشریح نہیں بتا رہی، یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک مکمل روحانی حکمت عملی پیش کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ اس کا آغاز ایک مسئلے کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے، پھر اس کا ایک طاقتور حل یعنی آیت الکرسی کی ڈھال پیش کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس حل کو فعال کرنے کا ایک عملی طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ جی، توجہ کے ساتھ تلاوت۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل دائرہ مکمل کرتا ہے۔ جس سفر کا آغاز ایک انسانی کمزوری سے ہوا تھا، اس کا اختتام ایک طاقتور اور اطمینان بخش حل پر ہوتا ہے۔ تو یہ صرف نظر بد یا حسد سے بچاؤ میں ہی ہے؟ نہیں، یہ روحانی فلاح و بہبود یعنی اسپرچول ویل بینگ حاصل کرنے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنی روحانی صحت کا روزانہ کی بنیاد پر خیال کیسے رکھا جائے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور منظم طریقہ ہے۔ یہ صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک مکمل بیانیہ تیار کرنا ہے جس سے سننے والا خود کو جوڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک ایسا بیانیہ جس میں ایک چیلنج ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ روحانی تعلیمات جب اس طرح ایک منظم کہانی جیسی شکل میں پیش کی جاتی ہیں تو زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ انسانی ذہن خشک معلومات کے مقابلے میں کہانیوں کو زیادہ آسانی سے قبول کرتا ہے نا؟ بالکل۔ جب کسی روحانی عمل کو ایک واضح مسئلہ، ایک واضح حل اور ایک واضح عروج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ قابل فہم اور قابل عمل بن جاتا ہے۔ تو اس پورے گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان تحریروں کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آیت الکرسی صرف ایک دعا یا آیت نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ روزمرہ کی روحانی حفاظت کے لیے ایک مکمل اور منظم نظام ہے، ایک ایسا نظام جس میں مسئلے کی نشاندہی، حل کی وضاحت
اور عمل کا ایک روحانی عروج شامل ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ صرف کیا نہیں بتاتا بلکہ کیوں اور کیسے پر بھی اتنا ہی زور دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تاکہ حل کی قدر ہو، اور یہ ایک عمل یعنی تلاوت کو عروج بناتا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو۔ بہت ہی سوچا سمجھا طریقہ ہے۔ جی، بہت مؤثر طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور ان تحریروں کے آخر میں لوگوں کو اپنے تجربات شیئر کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، جو کہ ایک دلچسپ بات ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے جو سننے والوں کے لیے ہے۔ جی۔ یہ تحریریں لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ تو یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنے روحانی تجربات، چاہے وہ آیت الکرسی سے متعلق ہوں یا کسی اور عمل سے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس شیئر کرنے کے عمل سے اس کے اپنے یقین اور روحانی سکون پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اپنے ایمان کو الفاظ دینے سے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔